جی ویلکم بیک ٹو آور پولیٹیکل لیگل پروگرام اینڈ یہی ہماری ڈسکشن جاری تھی. جو پہلے تو یہ جو بڑا ایک ہاربل ٹیررزم ہوئی تھی مانچسٹر میں, اس کے حوالے سے ہم نے بھی ڈسکشن چل رہی تھی. اب ہم تھوڑا سا لیگل ایشوز پہ ڈسکس کریں. اینڈ اگر آپ کے کوئی امیگریشن یا اینی لیگل ایشوز ہیں تو آپ پلیز ہمیں کانٹیکٹ کریں. ٹیلیفون نمبر آ رہا ہے. وی بی مور دین ہیپی ٹو ڈسکس. فہیم صاحب will be sharing the platform with me. فہیم بلوچ صاحب, ویلکم ٹو the program. فہیم صاحب, تو یہ ابھی کال آئی تھی, وہ یہ کہہ رہے تھے ابھی کوئی چینجز آئے ہیں ود ان امیگریشن رولس, اور وہ کیا چینجز آئی؟ تو چینجز مطلب کافی چینجز آ چکی ہیں آلریڈی فیس کے مطابق. تھوڑا سا آپ اس پہ بات کریں. جی جی, اس میں رضوی صاحب ایسا ہے کہ ہمیں لا میکنگ پروسیس کی طرف یہاں تھوڑا سا اشارہ کرنا پڑے گا تاکہ بات صحیح طرح سے سمجھ آ جائے کہ یہاں لا کیسے بنتے ہیں. جہاں تک ان کے سوال کا اسٹریٹ فارورڈ آنسر ہے کہ امیگریشن رولز میں کوئی تبدیلی آئی ہے, ابھی تک تو کوئی نہیں آئی خاص طور پہ. لیکن تبدیلی آئے یا نہ آئے, پالیسی ہے کہ ویزے کم سے کم دینے ہیں, جی, جو کہ پریکٹس میں ہو رہا ہے. بنتا بھی ہے کیس, جینوئن کیس ہوتا ہے آن دا بیلنس آف پروبیبلٹی, جس پہ چیک کیا جاتا ہے. سیدھے سادھے اسٹریٹ فارورڈ کیسز ہیں, لیکن دے نہیں رہے. لا بے شک چینج نہیں کر رہے, لیکن پالیسی افیکٹو انفورسمنٹ پالیسیز جو ان کی ہے, آئی ڈیز جو ہیں, انٹر ڈپارٹمنٹل انسٹرکشنز, اس میں یہ ویزے بہت کم دے رہے ہیں. ویدر اٹ بی وزٹر ویزا, ویدر اس میں سر آپ کی بات میں کاٹ رہا ہوں, انہوں نے اپیلز رائز کاٹ دی, یہ ہو گیا وہ 2014 میں. بالکل, یہ آپ نے دیکھا تو چینجز ڈرامیٹکلی رہی. جو مطلب جو اپیل آئی تھی یہاں کی یو کے, انہوں نے کینسل کر دیا, واپس انہوں نے یو کے آؤٹ آف کنٹری رائز دی ہوئی. سو آبویسلی میسو چینجز, ہم جانتے ہیں چیزوں کو. تو یہ جو ابھی آپ نے فیس کے علاوہ what about Brexit, بیکاز اس کا تو بگ افیکٹ ہونا ہی, بہت بڑا افیکٹ ہونا ہے اس کا. اب تو یہ جو واقعہ ہوا ہے کل کا, جی, اس کے بعد تو بریگزٹ کیا, اب نیشنلٹی کینسلیشن, پرہیپس کینسلیشن آف نیشنلٹی, کینسلیشن آف انڈیفینٹ لیو ٹو ریمین. اینڈ اب تو شاید خدا نہ کرے کہ ایسا ہو, لیکن جو آثار نظر آ رہے ہیں اب تو جو نان ای سیٹلڈ برٹش سٹیزن ہیں ان کو بھی شاید مشکل ہو, خدا نہ کرے ایسا ہو. تو امیگریشن تو از ناٹ اے فلیور آف دا منتھ. امیگریشن کو تو ہر کوئی ناپسند کر رہا ہے. اور یہ جو کمیونٹیز ہیں ہماری یہاں کی نیٹو کمیونٹی, وہ بے صبرے ہو رہے ہیں. اب جو یہ ریئیکشن کر رہے ہیں نا کل کے واقعے کے بعد, اسے ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ وہ بے صبرے ہو رہے ہیں ہمیں نکالنے کے لیے, نان یہ سیٹل لوگوں کو. شاید میری اپنی آبزرویشن ہے, ورنہ اس طرح کا ایٹیچیوڈ ایکسپیکٹ نہیں کرتے ہم کہ اتنی پڑھی لکھی نیشن ہو اور اتنا افیکٹو کنٹرول ہو لیڈرشپ کا, اتنی لوکل گورنمنٹ سسٹم اتنا بڑا اسٹرانگ ہو, ڈیوالو ہو, اتنا مضبوط انتظام ہو, اور اس کے باوجود لوگوں کے رویے سوشلی ڈیزائربل بھی ہے, اتنے پرہیپس انڈیزائربل ہو. یہ چیزیں تو انہیں کرنا پڑیں گی بیکاز ان کے عوام اس کے اگینسٹ ہو گئے ہیں, بہت زیادہ انگیز. آپ یہ سمپلی cannot say that یہ ریئیکشن اوور ریئیکشن ہے. یہ تو جنسان, یہ تو ایک نیچرل فیلنگ تھی. تو یہ کیا ہو رہا ہے ان کنٹری کے بچوں کو مارا گیا ہے, سو اس کی وجہ سے لاز are gonna be changed, they're gonna get time to know. لیکن یس, لیکن یہاں دیکھیں لا یا تو منسٹر بناتے ہیں یہاں, یا پھر پارلیمنٹ کے ذریعے ایکٹ بنتے ہیں. پارلیمنٹ ایکٹ, مطلب امیگریشن منسٹر فار دا ہوم ڈپارٹمنٹ, they can make their own rules over a night just with an announcement as well. This is called a delegated legislation. They can do over the night, and they have been doing over the night. Like for example, Immigration Act 2014 was promulgated just over the night by using the ministerial power. تو لا جو بھی ہوں, لیکن میں یہ بات کر رہا ہوں کہ انفورسمنٹ ان لاز کی جو ہے پالیسی وہ ڈسکریج کر رہے ہیں. بیوروکریسی, ایگزیکٹو جو ڈیسیجن میکر ہیں, کیس ورکر ہیں, وہ لا اب لا نہیں اب چینج کر رہے ہو, کیونکہ شاید بہت زیادہ الزام ہو رہے ہیں کہ اوور نائٹ لا چینج کر رہے ہیں. صبح ہوتے ہیں ایک لا ہوتا ہے امیگریشن کا, رات کو کچھ اور ہوتا ہے. تو اب اس آبجیکشن سے ختم ہونے کے لیے انہوں نے ویزے دینا بند کر دیا, مطلب ڈسکشن کو ایکسرسائز کرنا ود ان رول, آؤٹ آف رول. مگر ایک بڑی امپورٹنٹ بات آپ نے کہی تھی, وہ یہ کینسلیشن کی, دے ہیو دا پاورز ٹو کینسل یور نیشنلٹی. آپ کی جو which category you have obtained your nationality, ہاں یہ بالکل یہ کرائٹیریا ہے. مگر اگر جو جن بندوں کو یہاں ڈسکریشن لیو دی گئی تھی, جو آئے تھے سالوں پہ, جو بندے یو کے میں 5 years کر لی,
is subject to any criminal activity, اور وہ بھی اس طرح کی activities, they will be cancelled. Anything اس طرح کا cancellations ہونے. چلیں آپ سے میں ڈسکس کرتا ہوں ایک very important, یہ Tier 1 entrepreneur کا جو کیٹیگری ہے and اس میں جو پوائنٹ بیس سسٹم ہے اس پہ تھوڑا سا بات کرنا چاہتے ہیں. تو اگر ہم ود ان یو کے کرتے ہیں اس کی جو فیس کا میں بتاتا چلوں because you may not have that on top of your and your fingers. 1,228 plus IHS جو ہوتا ہے immigration health surcharge, اور پھر outside UK جو ہوتا ہے وہ ہے 982 again وہ health surcharge again اس پہ بھی لگتا ہے. اور ان کی visa duration تھوڑا سا اس پہ ڈسکس کرتے ہیں. So یہ جو Tier 1 entrepreneur ہے, now let's just talk about who can switch into it, and ہمیں تو پتا ہے but let's just talk to the viewers, ان کو پتا چلے اور ہمیں لوگوں کو بتاتے چلتے ہیں. تو اس پہ تھوڑا سا بتائیں. اس میں مطلب آپ کہنا آپ کا مطلب ہے کہ جو یو کے میں ہیں اور وہ یا تو کیٹیگری اپنی سوئچ کرنا چاہتے ہیں Tier 2 انویسٹمنٹ میں, Tier 1 انویسٹمنٹ میں 2K over 2K 5 million 10 million اور 50K. جی تو یہ کیٹیگریز اس میں اویلیبل ہیں جو سوئچ کر سکتے ہیں. Tier 4 جو کہ اسٹوڈنٹس ہیں اور جو Tier 5 پہ ہیں. اس کے علاوہ Tier 2 والے اگر وہ امپلائمنٹ کے ورک پرمٹ میں ہیں تو وہ بھی سوئچ کر سکتے ہیں. بڑی لمیٹڈ آپشن ہے آل دو سوئچ کرنے کے لیے سرکمسٹانسز دیکھے جاتے ہیں. تو پھر اب بلکہ ہوم آفس نے سہولت دی ہوئی ہے کہ سوئچ کرنے سے پہلے آپ ہوم آفس سے کنفرم بھی کر سکتے ہیں ان رائٹنگ whether I'm allowed to switch or not. لیکن کلیئرلی Tier 4 کو اجازت ہے وہ سوئچ ہونے کی اسٹوڈنٹس جی. کیونکہ اور یہ جو انویسٹمنٹ ویزا ہے 2K 200,000 5 million 2 million اور 10 million اس کو ایسوسیٹ کیا گیا ہے جاب کریشن سے کہ آپ جاب کتنی کریٹ کر رہے ہیں. 2 کریں گے جی. 2 بھی اگر آپ 10 کرتے ہیں تو آپ کو سیٹلمنٹ جلدی مل جائے گی. اگر آپ 2 کرتے ہیں تو آپ کو 5 سال بعد سیٹلمنٹ ملے گی. لیکن اس میں جو 95 پوائنٹ اس میں حاصل کرنے ہوتے ہیں. 25 پوائنٹ آپ کو مل جاتے ہیں اسٹریٹ اوے اگر آپ دکھائیں کہ آپ کے پاس ڈسپوزیبل آپ کے پاس 2 لاکھ پاؤنڈ ہیں, 50,000 پاؤنڈ ہیں, 2 لاکھ ہیں. میں آپ کی اس بات پہ چلتا ہوں, سر لوگوں کو بتاتے چلتے 50,000 پہ چلتے ہیں پہلے ان ایگزامپل. اس کا تو آپ کو پتا ہے ڈپارٹمنٹ ٹریڈ اینڈ انڈسٹری سے آپ کو اس پہ تھوڑا سا بات کرتے ہیں. there has to be UK گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ سے فنڈنگ ہونا پڑتی ہے. تھوڑا سا اس پہ آپ اس پہ وہ بتائیں پبلک کو. اس میں یہ بڑی ایکسیپشنل کوالٹی ریکوائرمنٹ ہے جس میں بہت کم لوگ کوالیفائی کرتے ہیں. اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے یہاں پڑھا ہو, ایجوکیشن حاصل کی ہو, یا آپ جو ہیں آپ کے پاس کوئی ایسا جینین انٹرپرینیور آئیڈیا ہو جس سے ڈیولپمنٹ اینڈ جو اتھارٹیز ہیں ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کی اور ٹریڈ اینڈ ڈیولپمنٹ کی اس کے انٹرسٹ وابستہ ہوں اور وہ اس کو ریکٹیفائی کریں, یا یونیورسٹی کے انٹرسٹ وابستہ ہوں, یا آپ کو جو کیپٹل وینچر ہے وہ 50,000 پاؤنڈ کا آپ کے آئیڈیا کو بیک کرے اور سرٹیفکیٹ دے کہ یس یہ جو آئیڈیا ہے بزنس پلان ہے دس جینین ہے اور ہم اس کو بیک کرتے ہیں. بالکل صحیح. تو 50,000 پاؤنڈ وینچر کیپٹل سے ہونا رجسٹرڈ اینڈ انسٹیٹیوشن بھی بتائیں FCA رجسٹرڈ فائنینشیل کنڈکٹ اتھارٹی رجسٹریشن ہو. لیکن یہ وہ کیٹیگری ہے جس میں بہت کم لوگ کوالیفائی کر پائیں گے. اب اس کو بہت مشکل کر دیا گیا. اس میں بہت سارے لوگ وہ چل رہے ہیں جنہوں نے پہلے 2014 2012 2013 میں اپلائی کیا تھا, اور اس وقت اگر آپ یہاں گریجویٹ ہیں اور اگر آپ 50,000 پاؤنڈ 50,000 پاؤنڈ انویسٹ کرتے ہیں تو آپ کو یہ کیٹیگری اویلیبل تھی. اب یہ بہت مشکل ہے, ایکسیپشنل ہے. اچھی جو کیٹیگری اویلیبل ہے وہ ہے 2K والی 200,000 200,000 والی کیٹیگری ہے. اس میں آپ نے 95 پوائنٹ سکیور کرنے ہیں. 25 پوائنٹ آپ کو مل جاتے ہیں اسٹیٹ اوے اگر آپ یہ دکھا دیں کہ آپ کے پاس 2 لاکھ پاؤنڈ ہے. 25 پوائنٹس پھر 25 پوائنٹ ملتے ہیں اگر وہ 2 لاکھ پاؤنڈ ریگولیٹڈ فائنینشیل انسٹیٹیوشن میں ویدر ان یور ہوم کنٹری اور ان ہیئر. یس. So you get easily 50 point. 25 for having that, 25 in a financial regulated institution which is regulated by FCA. And what about language? یہ بھی تو ضروری. Yes, وہ 10 points ہیں. لیکن ابھی ہم فنڈس کی بات کر رہے ہیں جس میں 75 points ملتے ہیں. 25 point آپ کے پاس 2 لاکھ ہیں. 25 point وہ ایک بینک میں ہے جو ریگولیٹڈ ہے. پھر 25 point اگر وہ 200,000 اویلیبل ہیں ڈسپوزیبل فار UK. اگر یہ اب چیزیں 3 شو کر دیتے ہیں تو آپ کے جو 75 پوائنٹ ہیں وہ صرف لنکڈ ہی آپ کے 2 لاکھ پاؤنڈ سے ہیں. اور یہ بھی فہیم صاحب بہت اچھی بات آپ نے بتائی
that £200,000 you can already be invested, جیسے کسی کے ساتھ آپ جائیں. This is very important. یہ نقطے کو تھوڑا سا بتائیں, because I want the people to know. You need to سوچیں £200,000 is a huge amount of money. ہم کدھر سے لے کے آئیں گے? How is it going to be possible? تو اس میں پارٹنرز بھی رکھ سکتے ہو, already invested, وہ دکھانا ضروری ہوتا ہے. تو obviously ہم نے اپلیکیشنز کر چکے ہیں, we've got experience, تو ہمیں پتہ ہے اس چیز کا. تو آپ سپروائز کرتے ہو مجھے. Not at all. یہ ماشاء اللہ سے یہ very very competent. الحمدللہ. آپ سے میں یہ بتانا چاہ رہا تھا پبلک کو, so that they feel that اس وقت ان کو £200,000 is not necessary ایک ہی بندے کو لے کے آنا ہے. It could be some partners اور ٹیم ہو سکتی ہے اور ان کے ڈیپینڈنٹ ہو. بالکل صحیح. مثال کے طور پہ اگر آپ کوئی ایسی فیملی ڈھونڈیں جس میں 2 لوگ ہیں ایڈلٹس جو کہ ٹیم انہوں نے جوائن کی ہوئی ہے اسی 200K 2 لاکھ پاؤنڈ میں 2 لوگ آپ ایسے ڈھونڈ رہے ہیں جو واقعی جینوئنلی انٹرسٹڈ ہیں اور وہ انویسٹ کرنا چاہتے ہیں وہ 2 لاکھ پاؤنڈ, اور ان کے 15 بچے ہیں. تو مطلب اس 2 لاکھ پاؤنڈ میں آپ 35 ویزے لگوا سکتے ہیں اگر آپ کی فیملی میں اتنے بچے ہیں. تو یہ اتنی فیسلٹی ہے, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ہوم آفس کی فیسز جو ہیں وہ بھی بہت ہائی ہیں. مطلب یو اینڈ اپ پیئنگ if you have lots of dependent, you end up paying over 10K just for the home office fees, including immigration health surcharge. تو ہم یہ ایڈوائز کرتے ہیں اپنے کلائنٹس کو کہ آپ جو ہیں خود لگوائیں پہلے ویزا اپنا, پھر اپنے ڈیپینڈنٹس کو آپ بلوائیں اگر آپ خود سکسیزفل ہو جاتے ہیں, تاکہ آپ کی فیسز بچ سکیں. کیونکہ بائی لا سوسائٹی کے رول سے وی آر ٹو ایڈوائز دا کلائنٹ ان دا بیسٹ ویلفیئر آف دا انٹرسٹ آف دا کلائنٹ. چلیں, آپ نے بہت عجیب بات بتائی ویزوں کے, وہ کافی مطلب ان کو سمجھ آئے گی. اگر آپ اس کیٹیگری میں ہیں, اسٹوڈنٹ ہیں, یا آپ TFI میں, اور یا آپ فیل کرتے ہیں آپ کے پاس ایک اپرچونیٹی ہے بزنس کے حوالے سے, آپ چاہتے ہیں وہ انویسٹمنٹ کرنا, تو پھر آپ کو ہم مور دین ہیپی اس میں ڈسکس کرنا ہے. آپ کا کیس کو بھی آف ایئر بھی ڈیٹیلز آپ ہماری لے سکتے ہیں, وہ بھی مور دین ہیپی ٹو ڈو دیٹ. فہیم صاحب, آپ نے تھوڑا سا یہ بھی بتاتے چلیں, تو فنڈس جو ہوتے ہیں وہ 90 days تک ان اکاؤنٹ ہونا پڑتا ہے. تھوڑا سا یہ بتائیں پلیز. جی ہاں, 90 days تک پڑے رہے ہوں ایٹ بفور دا ٹائم آف اپلیکیشن. اپلیکیشن جب مطلب اس کا سادہ سا یہ ہے کہ اپلیکیشن کرنے سے پہلے 90 days آپ کے پاس فائنینشیل ریگولیٹڈ انسٹیٹیوشن میں وہ 2 لاکھ پاؤنڈ پڑا ہو, اور اس کے پھر اسپیسیفائڈ ڈاکومنٹس ہیں جو ایکسیپٹیبل ہیں. اسے کہتے ہیں اسپیسیفائڈ ریکوائرمنٹ. اگر اسپیسیفائڈ ریکوائرڈ ڈاکومنٹس آپ نے نہیں کیا, پرووائڈ نہیں کیا اپنے کیس میں اپلیکیشن میں, تو ہوم آفس باؤنڈ بھی نہیں ہے کہ وہ آپ سے فردر انفارمیشن کی ریکویسٹ کرے, تو ویسے ہی ریفیوز کر دیتے ہیں. کیونکہ بہت سارے ویزے جو ہیں وہ اسی چیز یہ بڑی اچھی بات آپ نے کہی, بیکاز یہ ان کی ذمہ داری نہیں, the onus is on you, your representative. Although there is a law, the immigration rule 245 AAA section AA, which says that the caseworker is bound to require further information request if it is lacking in the application, but not the specified. Exactly, but what they do is وہ سے کہہ رہے ہیں invalid application and incomplete. Yes, اور evidential flexibility کا بھی رول ہے جس میں ہوم آفس جو ہے وہ باؤنڈ ہے آپ کو ریکویسٹ کرنے کا کہ فردر انفارمیشن بھیجیں, یہ چیز آپ کی مسنگ ہے اس ایپلیکیشن میں. لیکن اگر اسپیسیفائڈ ڈاکومنٹ جو انہوں نے کہا ہے کہ اس فارمیٹ میں ہو, اس طریقے سے ہو, اگر وہ ڈاکومنٹ آپ نے نہیں دیا تو ہوم آفس یہ ایویڈینشیل فلیکسیبلٹی اور امیگریشن رول 245 AA اس کو نہیں استعمال کرتے اور وہ ریجیکٹ کر دیتے ہیں. اور پھر اس میں انفارچونیٹلی ایشو یہ ہے کہ اب رائٹ آف اپیل بھی نہیں ہے, کیونکہ کورٹس کے پاس زیادہ چانسز ہوتے ہیں کہ وہ امیگریشن رولس کو اپلائی کر سکے اور بیلنس قائم کر رکھیں رول آف لا کے لیے اور فیئرنیس کے لیے اور جسٹس کے لیے. تو اب رائٹ آف اپیل بھی اسی لیے 2000 ایکٹ 2014 نے رائٹ آف اپیل ختم کر دی ہے. ایڈمن ریویو دیا ہے, اور وہ ایڈمن ریویو اٹ سیلف ایگزیکٹو ہی کرتے ہیں, انفورسمنٹ ہی کرتی ہے, ناٹ جوڈیشل. بالکل صحیح. تو کوئی رسک اس میں بہت زیادہ فیکٹر ہیں, تو اس میں کوشش یہی کریں کہ اچھے لائر سے اپنی اپلیکیشنس کو کروائیں. یہ ضروری پوائنٹ ہے. بڑے لوگ ہیں جو انٹرنیٹ پہ دیکھتے ہیں کہتے ہیں یہ تو سیدھا سادہ اپلیکیشن ہے, نو پرابلم میں کر سکتا ہوں. بڑی غلطی ہوتی ہے. اس کے بعد جب وہ ریفیوز ہو جاتا ہے پھر پرابلمز ہوتی ہیں وکیلوں کو, پھر وہ 10-15 ہزار دے کے جوڈیشل ریویو میں چلے جاتے ہیں, اور جوڈیشل ریویو میں بھی پھر وہ پرمیشن مانگنی پڑتی ہے, اور پھر اس کے بعد آگے پھر اورل ہیئرنگ کی بھی نہیں دیتے, ٹوٹلی وداؤٹ میرٹ ہو جاتے دیتے ہیں, پھر یو اینڈ اپ پیئنگ اسپینڈنگ ہیوج اماؤنٹ آف منی. تو اس سے بہتر ہے انیشیلی کسی اچھے سولسٹر سے, ایڈوائزر سے, امیگریشن ایڈوائزر سے یا سولسٹر سے کنسلٹیشن کر کے پھر چلیں.
اور یہ بھی ہم بتاتے چلتے ہیں ویوز کو, اس میں جو یہ کیٹیگریز میں جو اس میں کوئی کنسیڈر کرے تو ان کا کرمنل ریکارڈ بھی چیک کرا جاتا ہے, اینڈ لاسٹ 10 years کا اگر تم کنٹری سے باہر رہے ہو, یہ بھی تھوڑا سا بتاتے چلے لوگوں کو. اگر آپ 12 مہینے سے زیادہ کسی بھی ملک میں آپ نے اگر سکونت اختیار کی ہے تو اس ملک کا کرمنل ریکارڈ یا نو کرمنل ریکارڈ جو ہے وہ آپ کو دینا اور اپلیکیشن میں آپ کو ڈالنا پڑے گا اگر آپ 12 ماہ سے زیادہ کسی ملک میں رہیں. مگر وہ لیں گے فار دا لاسٹ 10 years. یس فور 10 years 10 years ریکارڈ وہ منگواتے ہیں جو ان کے امیگریشن کے جو رولس کے مطابق. obviously this is a very concerning, جہاں پہ لوگ کچھ ٹائم اسپینڈ کرا ہوگا کہیں فارن کنٹری میں, they need to provide that. نہیں تو انکمپلیٹ ہے, اس کا بھی انہیں ویٹ کرنا پڑتا ہے, جو مطلب وہ سرٹیفکیٹ نہیں آ جاتا ہے, وہ that goes straight to the home office. بالکل صحیح. اچھا what about ہم نے proof of English test, یہ بھی تو امپورٹنٹ ہے. جی یہ مینڈیٹری ریکوائرمنٹ ہے, اس کے بغیر اپلیکیشن انویلڈ ہے اور ریجیکٹ ہو جائے گی, کیونکہ انگلش لینگویج بنیادی ریکوائرمنٹ ہے اور اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ میں اتنی اسکلز ہوں کہ آپ اپنے کاروبار, پہلے یہ C1 تھی ریکوائرمنٹ, C1 ایکسٹریم لیول ہے, بہت زیادہ آبجیکشن ہوئے تو پھر اس کو ریڈیوس کر کے B1 کر دیا. اور لیکن اس کے الٹرنیٹیو بھی ہیں. اگر آپ نے ڈگری ایسے کی ہے ایسے انسٹیٹیوشن سے جس کو نیرک یہاں ایک ادارہ ہے وہ کہتا ہے کہ یہ انگلش میڈیم انسٹرکشن میں پڑھائی گئی ہے تو آپ کو ایگزامشن مل سکتی ہے, ریکگنائزڈ ہے اور میڈیم آف انسٹرکشن انگلش تھا تو تب بھی آپ اس سے ایگزامشن کر سکتے ہیں. لیکن ڈگریاں لی ہوتی ہیں, اگر کر لیا جائے تو زیادہ بہتر ہے B1 ٹیسٹ. اس سے خاص طور پہ ڈیزائن ہی ایسے لوگوں کے لیے کیا گیا ہے جس سے ہیلپ ہوتی ہے آپ کو بزنس کو آگے ایفیکٹولی مینیج کرنے میں. فہیم صاحب یہ بھی بتاتے چلے ویزا کی جو ڈیوریشن ہوتا ہے اس کا 3 years جو انیشل دیے جاتے ہیں 3 years 4 months اور پھر ILR کا ملتی ہے, تھوڑا سا اور سے بتائیں. 3 years 4 انیشلی آپ کو ملتا ہے 3 سال 4 ماہ کا, اس کے بعد پھر آپ کو ایک ایکسٹینشن کروانی پڑتی ہے 2 سال کی. جب 5 سال آپ کے پورے ہو جائیں تو پھر آپ انڈیفینٹ لیو ٹو ریمین سیٹلمنٹ کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں. لیکن اس کی ریکوائرمنٹ یہی ہے کہ پورے 5 سال جس ویزے پہ آپ آئے ہیں اس کی کمپلائنس کی ہو آپ نے امیگریشن رولس کی, اور جو کنڈیشنز آپ کے اوپر امپوز کی گئی ہیں ان کو بریچ نہ کیا گیا ہو, اور پرسن آف گڈ کیریکٹر ہوں, لائف ان دا UK ٹیسٹ آپ نے پاس کیا ہو کوئی, اور اس کے علاوہ لائف ان دا UK اور انگلش سٹیزن کورس کیا ہو B1 لیول کا سٹیزن شپ کا, تو پھر آپ انڈیفینٹ لیو کے لیے اپلائی کرتے ہیں. جب 1 سال آپ کو ہو جائے انڈیفینٹ لیو ٹو ریمین, اس کے بعد برٹش نیشنلٹی. سوئچنگ کا ذرا فرق ہے 3 years اور 2 years, اس کو تھوڑا سا بتائیں ایکسپلین. 3 years اگر آپ انٹری کلیئرنس کرتے ہیں تو انیشلی آپ کو 6 month کا ویزا دیتے ہیں, پھر آپ کو آگے یہاں 3 ماہ کا اور لینا پڑتا ہے, اس کے بعد 3 سال کا اور لینا پڑتا ہے, اس کے بعد آپ کو 2 سال کی ایکسٹینشن ہوتی ہے. جی وہ سوئچ میں آتا ہے. یہ دو ہے مطلب ایک 3 years 4 months پلس 2 years ILR, اور پھر انیشلی آپ نے جس طرح کہ فنش ہو گئی ایسے کہا اللہ right sorry yes ہماری اسکرین پہ کچھ آ رہا تھا does it matter and so then it be 3 years and plus 2 years پھر اس کے بعد indefinite leave to remain. تو again یہ ویوزوں کا آپ بتانا چاہیں گے اگر اس طرح کی سچویشن ہے, اگر وہ کنسیڈر کریں تو they need to get اسے بڑا پلاننگ سے کرنا چاہیے, پر آرگنائز طریقے سے ہونا چاہیے, ایک دم سے نہیں ہونا چاہیے جو کوئی بندہ اسے میس اپ کر دے 50,000 پہ جائے 200,000 pound پہ گیا, بیکاز ڈفرینٹ کیٹیگریز کی ڈفرینٹ ریکوائرمنٹس ہیں اور ان کی کرائٹیریا ہیز ٹو بی میٹ. تو اس کے بارے میں جو اگر آپ 10 اس میں اگر آپ 200,000 والے میں ویزے کی کیٹیگری میں اگر آپ 10 جابیں کر لیتے ہیں تو پھر آپ کی سیٹلمنٹ 3 سال میں بھی. یہ تو بڑی ایک امپورٹنٹ چیز ہے, انویسٹمنٹ آپ نہیں تو اگر 2 بندے 3 بندے 5 سال لگے, 5 سال نارمل روٹ آتا ہے. مگر اس کی جو ایویڈنس آف فنڈز, بزنس پلانز, مینٹیننس فنڈز جو آپ نے ابھی مینشن جینوئن انٹرپرینیور انٹرویو ہوتا ہے, یہ چیز ہے. اس کے ابھی جس طرح سے لوگ اپلیکیشن کرتے ہیں وکیلوں کو دے دیتے ہیں, جس طرح ان the past I'm not suggesting اس طرح ہوتا ہے, کچھ کرتے ہوں گے, مگر آئی تھنک پریکٹس میں یہ ہونا چاہیے تھا ان کو پریپریشن فار انٹرویو یہ بھی بتائیں تھوڑا سا امپورٹنٹ ہوتا ہے. اپلیکیشن کے علاوہ جو اپلیکینٹ ہے ہی ہیز ٹو بی, اس کا تو انٹرویو ہوتا ہے, یہ تھوڑا سا اس پہ تھوڑا سا نیکسٹ 5 minutes ٹائم سے ختم ہونے سے پہلے اس پہ تھوڑا سا بات کریں. جی ہم انٹرویو وہ لیتے ہیں اور انٹرویو لینے والے بندے کیس ورکر نہیں ہوتے. آپ نے جو اپنا بزنس پلان دیا وہ آپ سے بزنس پلان مانگتے ہیں کہ آپ صرف یہ نہیں ہے کہ 200,000 pound آپ نے دکھا دیا اور آپ کو ویزا مل جائے گا, ایسا نہیں ہے. ان کو جینوئن لوگ چاہیے, تو وہ پھر انہوں نے اس کو ٹیسٹ کرنے کے لیے انہوں نے انٹرویو رکھا ہے,
اور وہ انٹرویو کیس ورکر سے الگ کوئی آدمی لیتا ہے, اور وہ تھرو مطلب کیمرے سے بھی ہوتا ہے, اسکائپ سے بھی کرتے ہیں انٹرویو. اس میں وہ آپ کے بزنس سے متعلق جو اپنے بزنس پلان ان کو دیا ہوتا ہے, ہر طرح کے کوسچن پوچھتے ہیں. ایکسپیرینسز, پاسٹ ایکسپیرینسز, ریلیونٹ ایجوکیشن, ایکسپرٹیز, پریویس ایکسپیرینسز, and whether the person is able to execute this business plan. So they assess that, they check that, they ask each and every possible question to find out whether he's eligible or genuine to execute that plan, or able to do this plan, and that 200,000 is genuinely available to him. کیونکہ اور بھی بہت اسکیمیں ہوتی ہیں, لوگ کہیں سے پکڑ کے 90 ڈیز کے لیے اکاؤنٹ میں پیسے رکھ لیتے ہیں, اور تو وہ ان کو پتہ چل جاتا ہے, ایکسپرٹ ہوتے ہیں, وہ فائنڈ آؤٹ کر لیتے ہیں. اور کافی ویزے جو ہیں اس بیس کے اوپر ریفیوز ہوئے ہیں کہ آپ نے جو ہے وہ جینوئن انٹرپرینیور ٹیسٹ جو ہے وہ پاس نہیں کیا. جی, اینڈ لیٹس جسٹ کنٹینیو آن دس. تو جو انٹرویو ہوتا ہے اس کے نارملی وی ہیلپ پیپل ڈو دی پریپریشن جو ہوتا ہے اس کے. یس, وی ہیو ٹو ہیلپ دیم, بٹ ہم چونکہ انویسٹمنٹ ایڈوائز نہیں دے سکتے. Obviously we don't do that. What the regulated financial conduct authorities, they would probably need an accountant to provide the accountant, or they need to know themselves. Agar wo genuinely 200,000 pound invest kar rahe hain to they know ins and out. And it's not easy, it's not hard for home office to find out. Exactly. Business plan ke alawa marketing jo hoti hai unki strategy, marketing wo sari business plan mein hoti hai. Pura business plan ka pura structure hota hai کہ کیا کرنا ہے, کیا ریسرچ کی ہے, کتنی ایفرٹس آپ نے کی ہیں اس کو ایڈورٹائز کرنے کی, آئیڈیا پریکٹیکل ہے, پلان پریکٹیکل ہے نہیں ہے, اور اس کے علاوہ مارکیٹ ریسرچ آپ نے کیا کی ہے, اسٹیپس کون سے لیے ہیں امپلیمنٹ کرنے کے لیے اس پلان کو, کہ پتہ لگے کہ جینوئنلی انٹرسٹڈ ہیں. تو یہ ساری بزنس پلان میں سب کچھ ہوتا ہے. یہ لوگ ہم سے یہ پوچھتے ہیں ٹائم کتنا لگتا ہے ان چیزوں کی. obviously we can't give the time. یہ تو ہوم آفس کی 3-6 months بھی لگ سکتے ہیں. یس, فرام 2 months to 6 months. منیمم 2 months لیتے ہیں, میکسیمم 6 months. اگر 6 months سے زیادہ ٹائم لینا ہو تو وہ پھر اپنا آپ کو ریکویسٹ کر دیتے ہیں کہ ہمیں اس 6 ماہ سے آپ یور ایپلیکیشن از وی ریکوائر فردر time in order to investigate or complete the queries in relation to your application. So therefore we need a little bit more time. So basically if there's anybody in this situation جو سوچ رہا ہے ابھی entrepreneur یا اس کیٹیگری میں آنا چاہتا ہے, تو وہ صحیح سے اپنے آپ کو پریپیئر کرے, ان چیزوں کو جو ہم نے ڈسکس کرے ان چیزوں کو انہیں میٹ کرنا ہے, اور کوئی ایک ریسپیکٹیبل ریپیٹیبل وکیل کو لے who can guide him through this one rather than try themselves. جی, یہ بھی, اور ویسے بھی ہم یہاں جنرل ایڈوائز دے رہے ہیں, جنرک ایڈوائز ہے, تو ایبلٹی دیکھ کے پھر ہی بندہ ایگزیکٹلی گائڈ کر سکتا ہے اور ایگزیکٹلی بتا سکتا ہے کہ کتنے پراسپیکٹس ہیں آپ کے کیس کے. لیکن جنرل ریکوائرمنٹس رولز یہی ہیں جو ہم نے ڈسکس کی ہیں, شاید ہی کوئی مس ہوا اس میں. I think it's very good. یہ انٹرپرینور کے جو ہم نے بھی ڈسکس کرے تھے, obviously ابھی ہم running out of time تھوڑا سا, تو دوسرا ہمارا یہی تھا جینوئن جو ہوتے ہیں وزٹرس, اس پہ بھی ہم ڈسکس کرنا چاہ رہے تھے. اگین اس پہ تھوڑا سا we got few minutes, اس سے ہم آئندہ نیکسٹ پروگرام میں سے ذرا سا اور ڈیٹیل میں بات کریں گے. تو آپ یہ بتائیں تو جو یہ جینوئن وزٹر کے جو اس سے کریں جو لوگ اسپانسرشپ کر رہے تھے, اسپانسر کر کے ہم وزٹر کو بلا رہے ہیں. سو لیٹس جسٹ ٹاک اباؤٹ جسٹ بریفلی آن دس ون, ٹچ آگے نیکسٹ پروگرام میں کریں گے. جی جی ضرور. وزٹر وہ کیٹیگری ہے جس میں کوئی بھی بندہ وزٹ کے لیے یہاں آنا چاہتا ہے, تو اس کو چیپٹر 5 ڈیل کرتا ہے امیگریشن رول کا, جس میں رولز بتائے گئے ہیں وزٹر اور ٹورسٹ کے حوالے سے. وزٹر فیملی بھی ہیں اور ٹورسٹ بھی ہیں. 6 مہینے سے لے کے 10 سال تک کے ویزے اویلیبل ہیں, لیکن 6 مہینے میں آپ کو روکنا پڑتا ہے. اس پہ مین ریکوائرمنٹ جو وزٹر کی ہے, وزٹر ہوتا ہے, مطلب اس نے یہاں رہنا نہیں ہوتا مستقل, اس نے بس یہی دکھانا ہوتا ہے کہ میں جینوئنلی وزٹر ہوں, میری انٹینشن جینوئن انٹینشن ہے ٹو وزٹ, اور آن دا کمپلیشن آف مائی وزٹ آئی ول ڈیفینیٹلی گو بیک. اور اس کو ثابت کرنے کے لیے آپ کو دکھانا پڑتا ہے کہ پیچھے آپ کی کتنی کمٹمنٹس ہیں, کہ مثال کے طور پہ جاب ہے, آپ کے بچے ہیں, آپ کا بزنس ہے, آپ کی پراپرٹیز ہیں, آپ کی ایسی ٹائز آپ نے اسٹیبلش کرنی ہوتی ہیں کہ آپ کی ٹائز ہی ایسی ہیں کہ آپ یہاں رہ ہی نہیں سکتے, آپ کو ضرورت ہی نہیں, یہ دکھانا پڑتا ہے. جیسے بینکر سے قرضہ لینے کے لیے یہ دکھانا پڑتا ہے کہ مجھے قرضے کی ضرورت نہیں ہے, تو وہ آپ کو قرضہ دے دیتے ہیں. اسی لیے ہی وزٹر کو ہوم آفس کو سیٹسفائی کرنا پڑتا ہے کہ مجھے وہاں رکنے کی ضرورت نہیں ہے, میں مین آف مین ہوں, میری اتنی کمٹمنٹس ہیں, میں کمپلیشن پہ واپس آ جاؤں گا اپنے ملک میں, اور میں خالصتاً جینوئنلی میں وزٹ پہ جا رہا ہوں, میری انٹینشن صرف وزٹ کی ہے اور میں نے واپس آ جانا ہے. یہ موٹے سے 2-3 قانون ہیں, بڑے سادہ سے.
ऑनलाइन इसकी एप्लीकेशन होती है, अपॉइंटमेंट बुक होती है और फिर आप जाते हैं. आजकल वो दे नहीं रहे विजिट की, वही हम बात में आ जाते हैं पहले वाली कि नो मैटर के इमिग्रेशन रूल्स बन रहे हैं नहीं बन रहे, लेकिन इमिग्रेशन पॉलिसी इन्फोर्स है जी. वीजा नहीं देना होगा. कॉल है जल्दी से. हेलो, वेलकम टू पॉलिटिकल लीगल शो. जी जनाब. सर, ये मैं इमिग्रेशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछना था. जी बात करें, जल्दी से क्वेश्चन करें प्लीज. हाँ जी, क्वेश्चन ये है कि मैं अपनी मिसेज का अप्लाई करना है. वो अभी तो मेरी डिपेंडेंट है, मैं ब्रिटिश सिटीजन हूँ. जी ठीक है. तो उनका मैं 10 ईयर की बेस पे अप्लाई करना है. जी जी. वो 2007 में आई थी. सही. तो अभी उनके ये जून में 10 ईयर हो जाएंगे, लेकिन वो उसमें 2 दफा पाकिस्तान गई हैं. जी जी. एक दफा उन्होंने 5 माह उधर स्टे किया और दूसरी दफा 9 माह स्टे किया. लेकिन वो जो 9 माह स्टे किया उसमें ये हुआ था कि मेरा जो बड़ा बेटा था उनके साथ वो उधर इंजर्ड हो गया. सही सही. सॉरी टू हियर दैट. तो उस हाँ जी, इवन वो इधर भी आया ना, तो इधर भी आके उसकी स्किन ग्राफ्टिंग का ऑपरेशन हुआ था. जी जी. तो वो मैंने पूछना था कि ये वो इग्नोर कर सकते हैं वो होम ऑफिस वाले, या क्या प्रैक्टिस में क्या चल रहा है? जी जी. तो नॉर्मली वो हमें वेट करना पड़ेगा अनदर सेट ऑफ 5 इयर्स, या फिर ये कि बस यानी अभी अप्लाई कर देना चाहिए? सही. तो अब सॉरी, आपका नाम क्या? मेरा नाम रजा. अच्छा रजा साहब, इसमें सूरत हाल ये है कि रूल्स, इमिग्रेशन रूल्स होते हैं, लेकिन एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस में केस वर्कर को डिस्क्रेशन होती है अगर आप उसकी एविडेंस दिखा दें कि आपके कोई रूल अगर आपने ब्रीच किया है. जैसे आपके केस में आपकी मिसेस को ज्यादा स्टे करना पड़ा है पाकिस्तान में और उसकी जेन्युइन वैलिड रीजन है विद एविडेंस, तो दे देयर टू अंडरस्टैंड द पोजीशन. वो जैसे कहते हैं ना, वो राक्षस नहीं है होम ऑफिस वाले, वो भी अंडरस्टैंड करते हैं इन सूरत हाल में. तो ये कोई वो अगरचे के रूल्स हैं और रूल ऑफ लॉ है. रूल ऑफ लॉ का मतलब ये है जैसे रूल है वैसे ही डिसीजन होगा. हाउएवर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट डिस्क्रेशन अपनी इस्तेमाल करती हैं अगर उनको रिक्वेस्ट की जाए विद एविडेंस, तो वो आपके हक में बेहतर फैसला कर सकती हैं. और मतलब आप 18,600 नहीं कमाते, इसलिए आपको 10 ईयर्स रूट पे डाला गया. इज दैट करेक्ट? नहीं, मैं वो उस सेट में हूँ ही नहीं अभी. उन्होंने वो मुझे ना बच्चों की बेस पे उनका वीजा. राइट. ओके ठीक है. लेकिन वो मुख्तलिफ वीजों पे रही हुई हैं. पहले मैं स्टूडेंट था, फिर करते करते मैंने 10 साल की बेस पे मैं खुद ब्रिटिश नेशनल हूँ माशाल्लाह. ठीक है. तो अभी वो मिसेज का जो है ना, वो 10 ईयर का जो है वो पूरा हो जाएगा जून में. ठीक है, लॉन्ग रेजिडेंसी उनकी पूरी हो जाएगी. ठीक है. तो इसमें वही, लेकिन आप अच्छे किसी सोलिसिटर से अपनी सारी एविडेंस इस चीज पे आपने फोकस करना है कि जहां आपने सारे सर्कमस्टेंसेस बताने हैं और रिक्वायरमेंट्स के मीट करने की एविडेंस देनी है. साथ में इस चीज पे उस वकील का खास फोकस हो कि आप ज्यादा देर क्यों रही हैं परमानेंट टाइम से, और उसकी आपने जैसे रीजन बताई है. तो मतलब आपके पास और तो वैसे भी कोई ऑप्शन नहीं है, लेकिन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट डिस्क्रेशन हमेशा इस्तेमाल कर सकती है. देयर इज अ क्लियर एविडेंस ऑफ exceptional and compassionate circumstances. बहुत बहुत शुक्रिया रज़ा साहब. आप सॉरी आपको इंटरप्ट कर रहा था मैं. We actually run out of time. अगर आपके पास कोई क्वेश्चन कॉलें आ रही थी मुझे बताया गया, तो आप इस तरह कर लें, आप हमारा ऑफ जो टेलीफोन नंबर है वही है, आप हमें कांटेक्ट कर लें. वो भी मोर देन हैप्पी टू कंटिन्यू गिविंग अ बिट ऑफ एडवाइस. फ़हीम बलोच साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया. And as usual, I really enjoy talking and discussing and debating some of these issues, political and legal. तो आइंदा नेक्स्ट प्रोग्राम के आपको फिर बुलाएंगे और आपसे ये होगी उम्मीद है आप कंटिन्यू इसी तरह आप लोगों को इंफॉर्मेशन देंगे जिस तरह आप करते हैं. You have to work hard to do better. Of course, inshallah, that's a good thing. Thank you for your assistance. You've been very cooperative and kind. Thank you very much. And inshallah, अपने जो views है नाज़रीन से ये कहेंगे thank you for watching our political and legal show. आइंदा के प्रोग्राम में we'll carry on discussing जो भी relevant issues होंगे, national और local issues, उसको हम लेके चलेंगे. अब अपने गेस्टों को भी बुलाएंगे, ये डिबेट चलेंगी, और जो immigration legal issues होंगे उनका भी हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट प्रोग्राम में. आइंदा की इजाज़त है. And keep watching the legal political show. Thank you.